مسلمانوں اور اہل سنت کا عقیدہ آپ کے سامنے میں پیش کروں. ہم جو حضور کو، نبیوں کو، صحابہ کو، مولا علی کو، غوث اعظم کو یا کسی بھی ولی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو معاذ اللہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ یہ خدا کے مقابلے میں مدد کر رہے ہیں. یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ یہ ذاتی حیثیت سے مدد کر رہے ہیں، اپنی ذاتی طاقت سے کر رہے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ یہ مستقل بالذات ہیں. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ رب تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کو نقصان اور ضرر پہنچانا چاہے تو یہ اولیاء اس ضرر کو ٹال دیں گے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے خلاف مدد کریں گے. معاذ اللہ یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مدد کرنے والا حقیقتاً صرف خدا ہے، حقیقی مددگار صرف خدا ہے، مستقل بالذات ہو کر مدد کرنے والا صرف خدا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو، اپنے فرشتوں کو، اپنے ولیوں اور نیک بندوں کو مخلوق تک مدد کے پہنچنے کا واسطہ، ذریعہ اور سبب بنایا ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو نا، سبب کو اختیار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں یہ کہوں گا بھوک اللہ مٹاتا ہے، پیاس اللہ مٹاتا ہے، تو کھانا پانی کیوں کرتے ہو؟ خواہ مخواہ میں خرچہ کرتے ہو، کمانے جاتے ہو، ہزاروں لاکھوں روپے کماتے ہو اور ہزاروں لاکھوں روپے کھانے پینے پہ خرچ کر دیتے ہو. بھائی ہمارا عقیدہ ہے نا، پیاس کون بجھاتا ہے؟ اللہ. پیٹ کی بھوک کون بجھاتا ہے؟ ختم کون کرتا ہے بھوک؟ اللہ. تو پھر ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں، پانی کیوں پیتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن میں بھی بیان ہے کہ بندہ جب بیمار ہوتا ہے شفا رب دیتا ہے. ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں، دوائی کیوں لیتے ہیں؟ خواہ مخواہ میں لاکھوں روپے میڈیکل پر، ڈاکٹر کی فیسز اور میڈیکل میڈیسن وغیرہ لینے پر ہم کیوں خرچ کرتے ہیں؟ شفا تو رب نے دینی ہے. تو آپ کہیں گے، آپ سے مراد جو انکار کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ عاشقان رسول ہیں. وہ کہیں گے اصل میں یہ دنیا جو ہے نا یہ عالم اسباب ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، فائدہ اللہ ہی پہنچاتا ہے، نفع اللہ ہی پہنچاتا ہے، بھوک اللہ ہی مٹاتا ہے، پیاس اللہ ہی بجھاتا ہے، شفا اللہ ہی دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عالم اسباب میں ان چیزوں کو، کھانے کو، پانی کو، دوا کو، ڈاکٹر کو، ان چیزوں کے پہنچنے کا ذریعہ بنایا ہے، سبب بنایا ہے. ہم کہیں گے جو رب پیاس بجھانے کا سبب پانی کو بنا سکتا ہے، جو رب شفا پہنچانے کا سبب ڈاکٹر اور دوائی کو بنا سکتا ہے، جو رب بھوک مٹانے کا سبب کھانے اور اناج کو بنا سکتا ہے، وہی رب قدیر اپنی مدد پہنچانے کا سبب اپنے نیک بندوں، اپنے نبیوں اور ولیوں کو بنا سکتا ہے. جس طرح دوا کھانے اور ڈاکٹر کے پاس جانے سے ہم مشرک نہیں ہوتے، ہمارے ایمان میں کوئی حرج نہیں آتا، عقیدہ وہی رہتا ہے کہ شفا رب دے رہا ہے، یہ تو صرف ظاہری سبب ہے. جس طرح کھانا کھانے اور پانی پینے سے ہماری توحید پہ کوئی فرق نہیں آتا، ہمارا عقیدہ وہی رہتا ہے کہ بھوک مٹانے اور پیاس بجھانے کی تاثیر رب کی ہے، یہ ظاہری سبب ہے. تو بالکل اسی طرح اولیاء کو مدد کے لیے، حاجت کے لیے پکارنے میں ہمارے ایمان پر کوئی حرف نہیں آتا، ہماری توحید کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کوئی شرک لازم نہیں ہوتا. ہمارا عقیدہ وہی رہتا ہے کہ ذاتی مددگار اللہ ہے، مستقل مددگار اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے پہنچنے کو ان افراد کے لیے اس طرح کر دیا ہے کہ مدد ان کے ذریعے پہنچتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے، ہم بندے محتاج ہیں. رب چاہے تو بغیر پانی کے پیاس بجھا دے، رب چاہے تو بغیر کھانے کے بھوک مٹا دے، رب چاہے تو دوائی کے بغیر شفا عطا فرما دے، رب چاہے تو کسی ولی یا نبی کی مدد کے بغیر مدد فرما دے. لیکن رب کا نظام قدرت یہ ہے، عالم اسباب میں جو چیزیں پہنچتی ہیں وہ سبب کے ذریعے پہنچتی ہیں. تو غوث پاک کی بارگاہ میں جو ہم یہ استمداد کے لیے عرض کر رہے ہیں تو یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ یہ غوث پاک خود مدد نہیں کریں گے، اللہ کے مقابلے میں مدد نہیں کریں گے، ذاتی طور پر مدد نہیں کریں گے، مدد رب کرے گا. یہ رب کی مدد کے ظاہر ہونے کا مظہر بنیں گے.